اب اگر آپ اس کو برے ناموں سے یاد کر کے بلاتے ہیں، اس کا نام فلاں نام رکھ دیا، آج کل تو ماشاءاللہ یہ جو ہے ایک ہنر بن چکا ہے، ایک بڑا فن بن گیا ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کے کچھ سے کچھ کر دیا اور اس کی توہین کی گئی علی الاعلان۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا ہمارا جو ہے وہ اس سے بھرا ہوا ہے۔ حکومت کو دیکھو، اپوزیشن کو دیکھو، روز دونوں کی جو مکالمے ہوتے ہیں وہ سارے تنابز بالالقاب سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسے نام دوسروں کے لیے جاتے ہیں کہ جو ان کے لیے توہین کا باعث ہوتا ہے۔ ارے بھائی، تنقید کی تمہیں اجازت ہے، کسی کا اگر کوئی کام غلط ہے اس کام کو غلط کہنے کی اجازت ہے۔ حکومت سے غلط کام ہو رہا ہے، حکومت پر تنقید کی اجازت ہے۔ اپوزیشن سے غلط کام ہو رہا ہے تو اپوزیشن کے اوپر تنقید کرنے کی اجازت ہے شرعاً، بلکہ بعض حالات میں واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن برے ناموں سے یاد کرنا، دوسروں کو گالیاں دینا، اپنی زبان، گندی زبان استعمال کرنا، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ حدیث روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو زمانے جاہلیت میں یہ عام رواج تھا کہ آدمی کا نام بگاڑ کر اس کو کسی کا نام لنگڑا رکھ دیا، کسی کا نام اندھا رکھ دیا، کسی کا نام کانا رکھ دیا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے وہ۔ تو جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے سمجھا کہ شاید یہی نام ہوگا اس کا۔ میں لنگڑا کلولا تو میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر، ورنہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ شاید یہ اس کا صحیح نام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ نام لے لیا جو لوگوں میں عرفیت کے نام سے مشہور تھا، اور تھی اس میں برائی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا گیا کہ یہ نام تمہیں نہیں لینے چاہیے جو جاہلیت میں لوگوں نے مشہور کر رکھا۔ اب آپ اندازہ کیے، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام عرف کے مطابق ایک نام لے لیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ کو اس سے منع فرمایا گیا۔ البتہ بعض محدثین کے آپ نے نام دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ کچھ اس قسم کی نسبتیں لگی ہوئی ہیں، یہ در حقیقت ان کی توہین کے طور پر نہیں۔ کسی کا نام اعرج ہے، کسی کا نام اعمش ہے، یہ بطور توہین نہیں ہوتی تھی بلکہ بطور شناخت ہوتی، بطور شناخت۔ اب بات اگر کسی آدمی کی شناخت ہی اس لقب کے ساتھ ہو گئی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اور وہ اس میں اپنی کوئی توہین بھی محسوس نہیں کرتا، تو بے شک اس کی اجازت ہے۔ اس لیے حضرات محدثین میں بہت سے لوگوں کے نام اس قسم کے آتے ہیں۔ لیکن ایسا لقب جو جس میں دوسرے کی توہین ہوتی ہو، جس کو وہ اپنی اہانت سمجھتا ہو، جس سے اس کا دل دکھتا ہو، ایسے الفاظ سے اس کو یاد کرنا یہ ہے منع۔ ولا تنابزوا بالالقاب۔ اور پھر ایک عجیب جملہ فرمایا اس کے بعد قرآن کریم نے، بڑا یاد رکھنے والا، کہ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا برا نام جو انسان کو لگ سکتا ہے وہ یہ کہ فسق کر رہا ہے، فاسق ہے۔ فاسق کے معنی گنہگار۔ کیا مطلب؟ تم تو دوسروں کے نام لگا رہے ہو برے برے اپنے اس خیال سے کہ ہم اس کی توہین کریں گے، اس کی بے عزتی کریں گے اور لوگوں میں اس کو بدنام کریں گے۔ تم تو اس غرض سے ان کے نام لگا رہے ہو۔ ارے اس دوسروں کے نام لگانے کے نتیجے میں تم پر ایک بہت بڑا نام لگ گیا برا۔ وہ کیا کہ تم فاسق ہو۔ جو آدمی دوسروں کی توہین کرتا ہے اور دوسروں کے توہین کے لیے ان کا غلط نام رکھتا ہے یا ان کو طعنے دیتا ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاسق ہے۔ اور تمہارے نام کے ساتھ اگر یہ بات لگ گئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ یہ فاسق بندہ ہے، یہ بندہ فاسق ہے، اس سے برا اور کیا نام ہوگا؟ تم دوسروں کو برا نام دے رہے ہو، خود تمہارے اوپر فاسق کا نام لگ گیا، اس بنا پر کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی کہ کسی کو طعنہ نہ دیا کرو، کسی کو برے القاب سے یاد نہ کیا۔ تو کیا مطلب نکلا کہ یہ اشارہ فرما دیا کہ تم جتنے بھی برے نام لکھ لو کسی کے، لنگڑا کہہ دو، اندھا کہہ دو، کانا کہہ دو، آج کل تو پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ نکلے ہوئے ہیں، تو وہ کہہ دو، وہ اتنے برے نہیں ہیں، لیکن تم پر ان غلط کاموں کی وجہ سے، تمہاری زبان کی خرابی کی وجہ سے تمہارے اوپر جو نام لگنے والا ہے وہ سب سے بڑا برا نام ہے، وہ ہے فاسق۔ تم فاسق ہو۔ اب ذرا ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے اور جس فضا میں ہم جی رہے ہیں اس فضا کو دیکھ لے کس طرح طعنوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب اس کو ایک فن بنا لیا گیا ہے، طنز جو ہے وہ ایک بڑا فن ہے، طنز نگار ہوتے ہیں، تو وہ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں اس انداز سے کہ ذرا لوگ ہنس پڑے اور لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اس لیے کہ کسی کی برائی انہوں نے بڑے ایسے انداز سے بیان کی ہے کہ جس سے براہ راست تو برائی نظر نہیں آ رہی، لیکن ذرا سب سے غور کرو گے تو برائی
ہوگی. ہمارے ہاں بلاغت میں ایک مستقل صنف ہوتی ہے کہ ذم بما یشبہ المدح، یعنی ایسے انداز سے مذمت کرنا کہ جو دیکھنے میں اچھائی لگ رہی ہے اور حقیقت میں ہے برائی. جب اس میں آدمی غور کرے گا تو برائی ہوگی، لیکن اس کا الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہے جیسے یہ اچھائی کر رہا ہے، یہ اس کی تعریف کر رہا ہے. تو یہ طنز یہ بھی تانے کے اندر تھا. اب اگر تم یہ کام کر رہے ہو، تمہارے دنیا میں تمہاری تعریف ہو گئی کہ بڑا شاندار طنز کیا ہے، بڑے شاندار تانا دیا ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے جو تمہارا نام لگا وہ فاسق کا نام لگا، اور تم کس پر کیا نام لگاؤ گے؟ تم پر لگ گیا وہ دھبا فاسق ہونے کا. بیس اسم الفسوق بعد ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اور جو ان باتوں سے توبہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو ظالم ہوتے ہیں. www.dasquran.com جن کا پہلے ذکر آیا، مذاق اڑانے کو منع کیا گیا، اور مرد کو مذاق اڑانے سے منع کیا گیا، عورت کو مذاق اڑانے سے منع کیا گیا، تانے دینے سے منع کیا گیا، برے برے ناموں سے یاد کرنے سے منع کیا گیا. ان کاموں سے اگر توبہ نہیں کرو گے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہے اللہ کے نزدیک ظالم ہے، اور ظالموں کا جو انجام ہے وہ سب سے برا ہوتا. اگر انسان کوئی اپنی ذات میں کوئی گناہ کر لے، وہ اتنا برا نہیں، یعنی برا تو ہے اور اس کو اس برائی کا بدلہ بھی ملے گا، لیکن کسی بندے کا حق پامال کرنا، یہ سب بندوں کے حقوق ہیں جو تم پامال کر رہے ہو. تو اس کے نتیجے میں اگر تم نے توبہ نہ کی، اور توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے، خوب سمجھ لیں، توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس کا حق پامال کیا گیا، جس کو تانے دیے گئے، جس کا مذاق اڑایا گیا، اور جس کا نام برا رکھا گیا، اس سے معافی مانگو. توبہ میں یہ بھی داخل. جو توبہ نہیں کرے گا تو وہ ظالمین کی فہرست میں لکھا جائے گا، بہت بڑا ظالم ہو. اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ معاشرے کے اندر ہمارے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہوئی بھی ہیں، یہ کیسی خطرناک ہیں، اور ان کی وجہ سے گھر میں جھگڑا ہے. ہر جگہ جا کر دیکھو تو باہم ایک پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہماری اس سے حفاظت فرمائے. www.dasquran.com